احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سن 2020 ماہ رمضان المبارک انشاءاللہ آج 24 اپریل بروز جمعہ کی مغرب سے شروع ہونے والا ہے، یا کل تو شروع ہو ہی جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں اہل ایمان کا ایمانی جوش و خروش، جذبہ، ولولہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہی کیفیت اس سال بھی ہوگی، اور اعمال میں انشاءاللہ کسی قسم کی کمی بیشی بھی نہیں ہوگی۔ البتہ مرد احباب کے لیے تو مساجد میں آ کر نماز تراویح کی جماعت کے ساتھ پابندی، اور بار بار مسجد میں آ کر قرآن کی تلاوت کرنے کا جذبہ، اور اسے جو پورا کیا جاتا تھا وہ اس سال بظاہر ناممکن ہو گیا ہے، اور ایسی حالت یہ شرعی نقطہ نظر سے بھی اس حالت کی گنجائش ہے۔ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے، اور سرکار کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا ہے۔ حضور کے زمانے میں کچھ وقت کے لیے، اور صحابہ کے زمانے میں کچھ دن کے لیے، بلکہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 2020 سن عیسوی تک مکہ مکرمہ میں تقریباً 40 مرتبہ اس طرح جماعت کے بغیر بظاہر وہاں ویرانی نظر آ رہی تھی۔ اب 1990 سے پہلے بھی ایک حادثہ ہوا تھا وہاں پر، جہاں پر 15 اور 17 دن سارے حاجیوں کو کعبے کے اندر قید ہو کر رہنا پڑا، اور جماعت کی نمازیں ختم ہو گئیں، بلکہ دوسرے اعتبار سے بھی حرم کعبہ کی بے ادبی ہوئی، بہت ادب میں فرق پڑا۔ تو حالات ایسے آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے مسائل بدل جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ایک ایسا وائرس، کرونا نام کا ظالم وائرس، جو آسانی سے نظر بھی نہیں آتا ہے، لیکن ساری دنیا پر اپنا ظالمانہ راج کیے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپس میں ملنا اپنے لیے موت کو دعوت دینا سمجھتے ہیں، اور یہ تحقیقی بات ہے۔ اس لیے اس وقت رمضان ہمارا ایسا گزر رہا ہے کہ مسجدیں ہماری ظاہری طور پر آباد نہیں ہو رہی ہیں، بس مختصر 3-4 احباب کے لیے اجازت، وہ بھی مجبوری کے تحت دی جا رہی ہے، کھلے الفاظ میں نہیں بلکہ ایسے سرسری طور پر۔ لہذا ہمارے جذبے کو رکھتے ہوئے ہر آدمی مسجد میں جا کر تراویح پڑھے، نماز پڑھے، اس طرح اپنے جذبے کو پورا کرنے کی فکر کرے گا، تو یہ جو مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں اور 3-4 احباب کی جماعت ہو رہی ہے، وہ بھی ہو سکتا کہ اس پر بھی روک لگا دی جائے۔ اس لیے ہمارے جذبے کو، ہماری خواہش کو، ہماری حسرت کو اپنی صحت کی حفاظت کے لیے اور اپنے مسجدوں کی حفاظت کے لیے
دبا کے رکھیں، اپنے سینے ہی میں ان حسرتوں کو دفن کر کے رکھیں۔ اللہ جاننے والا ہے، آپ کی حسرتوں کو جان کر یقیناً اس کے مطابق اجر دے گا، اور رمضان میں جتنا زیادہ ثواب ملتا ہے یقیناً اتنا ثواب ان حضرات کو ضرور دے گا جو اپنے دل میں جذبہ رکھ کر صبر کیے ہوئے ہیں۔ صبر ہی بہترین بات ہے۔ جوش میں آ کر ظلم زبردستی کسی کو ڈرا کر دھمکا کر مسجد میں شامل ہو جانا، جماعت میں شامل ہو جانا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس سے نقصان مسجد کو رہے گا۔ ابھی آمبور کی ایک مسجد کے بارے میں اطلاع ملی کہ 6 آدمی وہاں نماز پڑھنے لگے تو وہاں پولیس پہنچ گئی اور مسجد کو سیل کرنے کے پر اصرار کرنے لگی۔ بہت منت سماجت کرنے کے بعد امام اور مؤذن کو چھوڑ کر باقی لوگ جو تھے ان پر FIR درج کر دیا گیا۔ یہ خامخواہ کی پریشانی، غیر ضروری پریشانی۔ جب شریعت میں اجازت ہے، گنجائش ہے، آپ حضرات خود سے نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ کو صلاح دی جا رہی ہے، آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے علماء کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ اپنے جانوں کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں میں رہیے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو جذبہ ہوتا ہے تو وہ بازو گھر والوں کو، اپنے گھر والوں کو، یا پھر اگر فلاٹ سسٹم ہے تو سارے فلاٹ والوں کو جمع کر کے جماعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ڈرون جو کیمرہ ہے جو گھومتا رہتا ہے وہ یہاں پر بھی چھوڑا گیا تھا، ایسے سننے میں آیا۔ بعض حضرات بتا رہے تھے کہ مسجد قدیم مسلم پور کے میناروں تک بھی وہ کیمرہ آیا تھا۔ اب وہ کسی جگہ پر نظر ڈال لے کہ فلیٹ میں رہنے والے سارے جڑ کر اوپر ٹریس میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کی رپورٹ کر دے تو خامخواہ پریشانی ہے۔ اس لیے سب اپنے اپنے گھروں میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور یہ موقع کو غنیمت سمجھیں کہ ہر گھر میں جماعت ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی تراویح کے بارے میں بھی سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھتے تھے، کہ اس سنت پر عمل کرنے کا ایک موقع ہو رہا ہے۔ تو اس طرح ہم شرعی نقطہ نظر سے تسلی دے لیں گے اور صبر کے مطابق اپنے رمضان کو پورا کریں گے، عبادتوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کے ساتھ، توبہ و استغفار کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اگر بے ترتیبی رہی تو مریض بڑھتے جائیں گے تو لاک ڈاؤن کا زمانہ بھی بڑھتا جائے گا۔ اس لیے رمضان المبارک میں کوئی عمل ہم سے نہیں چھوٹ رہا ہے، بس مسجد میں مردوں کے لیے جماعت چھوٹ رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کا ثواب مل جائے گا۔ اپنے گھروں ہی میں جماعت کر لیں، اور خاص طور سے غریبوں کا خیال کریں، اپنے محلے کے اور اپنے شہر کے، ممکن حد تک ان کی مدد کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا دنیا سے فوراً ختم کر دے، اور اس کے لیے جو اسباب ہیں دور دور رہنا، اسے اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔